الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں دوسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہے کہ کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہودیوں کو جواب دیا گیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت نبوی کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تلاوت آیات ہے، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس ہے، تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم ہے، اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے شعائر کو بیان کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانۂ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شبہ کو دور کرتے ہوئے فرمایا صفا مروہ کی سعی شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کا بیان کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام کہتے تھے۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہنے والا خون، نمبر 3 خنزیر، اور نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کو بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیے کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ اسی طرح جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، پرہیز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے احکام کو بیان فرمایا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی اگر کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کی 1/3 کے حصے میں وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شریعت سابقہ جو پہلے کی شریعتیں
تھی اس کے اندر بھی موجود تھی، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ روزہ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ روزہ کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقویٰ کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ دین کو مومن روزہ رکھتا ہے، رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کو سنتا ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک شفقت کو بیان کیا ہے، اپنی ایک مہربانی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف عرش پر نہیں ہے بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اور ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں پر اعتکاف کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے فائدے بیان فرمائے ہیں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج ہے، روزہ ہے اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدہ کا جو مقررہ وقت ہوتا ہے اس کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کو بیان فرمایا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے، جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہوا ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد بہت عظیم اور مبارک اور مقدس عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ذکر فرمایا ہے الحج اشہر معلومات۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، نمبر 1 وقوف عرفہ، نمبر 2 طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ حج کے 5 مقامات ہیں، نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں ہیں، نمبر 1 احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یا قصر۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتدین کو جو سزا دی جاتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت حیض میں جماع کا حکم بیان فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ عورت کو ہر ماہ ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طریقے سے حرام اور ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ گندگی کے دین ہے۔ ایک اور بات نوٹ فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر فرمایا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لے کہ ایک طلاق دی ہو تو ایک واقع ہوگی، دو طلاقیں دی ہو تو دونوں واقع ہوگی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے کے ساتھ 3 طلاقیں دی ہو تو تینوں واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدت رضاعت کا ذکر فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، مدت رضاعت تک کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے تو اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے مسائل کو بیان فرمایا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہے تو 3 حیض ہے، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے، 3 مہینے ہیں۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اگر کوئی عورت
عدت میں ہو تو اس سے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے، البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کا ذکر فرمایا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اس پارے کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہے، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کردہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بلبوتے پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل توکل اور کامل بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔